السلام علیکم ناظرین، پروگرام ریئل ٹاک ود عارف چودھری کے ساتھ آپ کا میزبان افتخار علی بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ان ایشوز پر بات کریں گے جو ازلوں سے پاکستان میں چلتے آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جس ویژن کو آگے لے کے آئے تھے کرپشن کے خاتمے کے اوپر ان کا فوکس تھا، لیکن وہ فوکس دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ وہ ایک ایسے چنگل میں ایک مافیا نے اس ملک پاکستان کو پسایا ہوا ہے کہ جس میں آج تک لوگ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ جو لگا تھا پیپلز پارٹی کا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک نیا پاکستان کا نعرہ لگا کر پاکستان کے اندر لوگوں کو گھر مہیا کرنے کا سب سے پہلا جو وعدہ کیا تھا، جس کے تحت انہوں نے ایک اپنی ذاتی ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کے اوپر کام جاری ہے۔ دوسری طرف ایک مافیا جو لوگوں کی جان و مال کے ساتھ کھیلنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک فراڈ کر رہا ہے۔ پاکستان میں دڑا دڑ جعلی سوسائٹیاں بن رہی ہیں جو عوام کو لوٹ رہی ہیں۔ لوٹنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم نظر ڈالیں ایک محکمے پہ آتے ہیں راولپنڈی آر ڈی اے کے اوپر، اگر آر ڈی اے کے اندر دیکھا جائے تو 300 سے اوپر جعلی سوسائٹیاں کام کر رہی ہیں، اور جو پچھلے تقریباً 5-6 سال کے اندر ڈیولپ ہوئی اور بنی۔ آج تک آر ڈی اے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکا۔ ان کے افسران کے خلاف اینٹی کرپشن کے اندر نیب کے اندر کیسز چل رہے ہیں، جس کے اوپر بات کریں گے عارف چودھری صاحب سے۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ چودھری صاحب یہ بتائیں کہ آپ کافی عرصے سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کافی عرصے سے ان جعلی سوسائٹیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، آج تک آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایشو چل رہا ہے، جعلی سوسائٹیاں بن جاتی ہیں، بننے کے بعد لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، لوٹنے کے بعد وہ سوسائٹیاں ختم ہو کے اس کے مالکان بھاگ جاتے ہیں، تو جو محکمہ ہے جو اس کے اوپر بنایا گیا، جو اتنی زیادہ فنڈنگ لے رہا ہے، سرکاری مشینری استعمال کا، اس کا رول کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب گزارش ہے، یہ ایک محکمہ نہیں ہے، اس پہ آر ڈی اے جو ہے وہ تو ایک اتھارٹی ہے جو اس کو دیکھتی ہے۔ اس کے اوپر نیب ہے، ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن ہے، کمشنر ہے، یہ سارے لوگ، سارے ادارے ان کے انڈر میں ہیں۔ ان اداروں کہ جو افسران ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، یہ مافیا اتنا پاورفل ہے کہ یہ ان تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ رسائی حاصل کرنے کے بعد ان کو اپنی چمک کے ساتھ خرید لیتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ 1 سوسائٹی، 2 سوسائٹی، 3 سوسائٹی، 356 سوسائٹیاں اس وقت راولپنڈی کے اراؤنڈ میں چل رہی ہیں۔ کیا انتظامیہ کو نہیں پتہ؟ کیا آر ڈی اے کو نہیں پتہ؟ کیا نیب کو نہیں پتہ؟ کیا ایف آئی اے کو نہیں پتہ؟ کیا جنگلات والوں کو نہیں پتہ کہ وہاں کے جتنے درخت ہیں سارے کٹ چکے ہیں، لوگوں سے پیسہ لیا جا چکا ہے، عمارتیں بن چکی ہیں، سڑکیں بن چکی ہیں، کس طرح بغیر این او سی کے، بغیر ایل او پی کے، بغیر پلاننگ پرمیشن کے یہ کس طرح سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اچھا، تو ان کے کوئی محکمہ، بھٹی صاحب آپ نے پوچھا کہ ان کی کوئی پوچھنے والا نہیں، پوچھنے والا یہ ہیں لوگ، یہ لوگ پوچھنے والے ہیں، لیکن پوچھتے نہیں۔ کیوں نہیں پوچھتے؟ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم ان کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں دولت سے۔ دولت کہاں سے آتی ہے؟ لوگوں سے۔ لوگ فارن اوورسیز پاکستانی لٹ چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں ان کے ہاتھوں، لیکن ان کا پرسان حال کوئی نہیں۔ ایک وقت جب آئے گا کہ تمام جب اوورسیز پاکستانی جب پاکستان میں آئیں گے اور آ کے دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے سے ہم نے پلاٹ خریدے تھے وہاں تو کوئی نام و نشان، پلاٹ کی نام و نشان کوئی نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگا پھر؟ اس پہ جو صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے بات کی جنگلات کی، آپ نے بات کی جنگلات کی کٹائی کی۔ ایک طرف وزیر اعظم صاحب بلین ٹری منصوبہ لے کے آ رہے ہیں، ایک پودا جس کو جوان ہونے میں 10 سے 20 سال درکار ہے، 70 سال بھی لگتے ہیں سر، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ان کی بے دریغ کٹائی ہو رہی ہے۔ محکمہ جنگلات کیا کر رہا ہے؟ اگر کسی بھی جگہ ایک لا موجود ہے، محکمہ جنگلات کا بڑا وسیع قانون ہے، انگریز دور کا یہ قانون بنا ہوا ہے کہ آپ اگر اپنے گھر کے اندر بھی پودا لگاتے ہیں نا تو آپ اس کو کاٹ نہیں سکتے جب تک آپ اس کی وجہ بیان نہیں کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے ایشوز کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ آج آپ یورپ میں دیکھیں نا، وہ گرین سرسب تازہ اس لیے ہے کہ وہاں کے اوپر وہاں کی انتظامیہ قانون پہ عمل درآمد کرتی ہے۔ جنگل کا قانون ہے پاکستان کے اندر،
سوسائٹیز بن رہی ہیں، جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے، شملات سرکاری دیہی شملات کے اوپر سوسائٹیز بن رہی ہیں، شملات کے اندر جو موجود جنگلات ہیں وہ ہے محکمہ جنگلات کیا کر رہا ہے. دوسری طرف میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھوں گا، آپ نے کہا احتساب کے ادارے موجود ہیں، اینٹی کرپشن موجود ہے، چیک اینڈ بیلنس موجود ہے، ایف آئی اے موجود ہے، نیب موجود ہے. یہ ایسے ادارے ہیں جو سو موٹو بھی لے سکتے ہیں، جو ڈائریکٹلی خود انکوائری ہائر کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر آج تک جن افسران کے اوپر ایف آئی آر درج ہیں وہ ایف آئی آر بھگتنے کے بعد جیل یاترا کرنے کے بعد دوبارہ اسی سیٹ پہ کیسے لگ جاتے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان نہیں ہوا ایسے ہوا ہے. بہت سارے کیسز ایسے ہیں. وہ آدم اندر ہے، آدم امین، ایک بی فار یو والا، ان کے خلاف کسی نے اپلیکیشن نہیں دی. ایف آئی اے نے، نیب نے خود اپنے طور پہ ان کو بلایا. کیوں؟ انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت نہیں کی، اس لیے پہنچایا معقول ان کا حصہ نہیں پہنچا، تو وہ جیل میں چلے گئے ہیں، لوگ بچ گئے. جو لٹ چکے ہیں کم از کم آنے والے جو لوگ تھے وہ بچ گئے. بی فار یو سے پہلے ایک مزاربہ کا ایشو آیا تھا، وہی اپنا آدم امین کا، اس میں عبداللہ سٹی شامل ہے. عبداللہ سٹی کا دیکھیں، انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے ان لوگوں نے، اور عبداللہ سٹی کوئی وجود نہیں ہے اس کا. عبداللہ سٹی صرف گیٹ لگا ہوا ہے، اور یہ آر ڈی اے کی ملی بھگت کے ساتھ، ان افسروں کی ملی بھگت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ جو آدم تھا نا، آدم امین، وہ عبداللہ سٹی والے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. عبداللہ سٹی کیا کرتا تھا کہ یہ ان کو پھیلے، ایسے موریں لگانی ہے نا جیسے باقی سوسائٹیوں والے، ایک نوٹ لگاتے ہیں، ایک صفحہ پرنٹ کر کے دیتے ہیں، نوسر بازی کا ایک نیا طریقہ کار ہے ان کا صفحہ پرنٹ کرنا ہے، اس پہ نام لکھنا ہے اور ان کے حوالے کر دینا ہے لاکھوں روپے. وہ کیا کرتے تھے کہ عبداللہ سٹی اور یہ ایک تھے، ایک پیج پہ تھے. انہوں نے گارنٹی کے طور پہ، میں کہتا ہوں کہ جناب آپ مجھے 5 کروڑ روپے دیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. بھئی کیا گارنٹی دیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو، عبداللہ سٹی بہت بڑی سوسائٹی ہے، آئیں ہم آپ کو وزٹ کراتے ہیں. وزٹ کے لیے جب یہ جاتے تھے تو وہاں پہ کھجوروں کے درخت، بڑا گیٹ شیٹ لگا ہوا، بڑے دفتر. اس پہ میں آپ کی بات پہ آؤں گا. اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر جائیں عبداللہ سٹی کے، آپ کو پتہ ہے جو عبداللہ سٹی نے پہلے ایک سیٹ پلان دکھاتا تھا، مسجد بن رہی ہے، وہ آپ کو علم میں ہوگا کہ وہ ایک یو کے میں رہنے والی خاتون نے وہاں سے فنڈنگ بھیجی، مسجد ڈونیٹ کی. تو میں یہی اصل آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کا عبداللہ سٹی کا اصل فنکشن یہ تھا کہ یہ گارنٹی کے طور پہ ان لوگوں کو یہ فائلیں دیتے تھے، ان سے 5 کروڑ روپے لے لیتے تھے، بینیفیشری ان کو وہ حصہ دے دیتے تھے. کچھ حصہ جناب آر ڈی اے کو چلا جاتا تھا، کچھ حصہ جناب ادھر چلا جاتا تھا، باقی جناب حصے جو ہے نا محکموں کو کچھ چلے جاتے تھے. تو یہ لوٹ مار مطلب انہوں نے ابھی ایک آپ کو پتہ ہے آج کل بہت ایشو ہائی لائٹ ہے روڈن انکلیو کا، جو ہے ڈیالہ روڈ پہ واقع. ڈیالہ جیل سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. دھڑا دھڑ وہاں پہ جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کسالہ ڈیم کٹ چکے ہیں جی، کٹ چکی ہے. ڈیم جو وہ کسالہ ڈیم تھا اس کے ارد گرد اگر ابھی بھی اس کے پرانی تصویریں نکالی جائیں، دیکھا جائے تو اس میں وہ ایک گرین علاقہ تھا، لیکن وہ اب ختم ہو چکا ہے. جو سب سوال یہ میرا بنتا ہے، آپ مجھے اس کا ایک جواب دیں گے کہ اگر محکموں کے موجود ہونے کے باوجود یہ کٹائیاں ہو رہی ہیں، جعلی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، یہاں پہ ہمارے ملک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کیا صرف ان کو سیف راستہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، یا پھر ان کے ساتھ مل کے بینیفیشلی ہیں ان کے؟ اس کے اوپر آپ میرے سوال کا جواب. سر گزارش یہ ہے کہ روڈن انکلیو کی جو آپ نے بات کی ہے، انہوں نے 85 ارب روپیہ اس وقت اکٹھا کیا ہے. وہ اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے ایک اور کمپنی کو ساتھ ملا کے، یو پی ڈی ایل ہے ایک بلڈر، ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. انہوں نے بھی 5 اسٹار ہوٹل میں ایک بہت بڑا فنکشن کیا. اس فنکشن میں انہوں نے کہا جی ہم روڈن انکلیو کو بنانے جا رہے ہیں اور ان کو لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم بہت بڑی عمارتیں، یہ وہ دس اینڈ دیٹ. انہوں نے ویب سائٹ پہ بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگیں دی ہیں. ہائی رائز بلڈنگیں یہ بیچ چکے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو، ریٹائرڈ فوجیوں کو. ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. میں اس کے بارے میں ان کی بات کر چکا ہوں، وزیر اعظم تک بات. وزیر اعظم مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وزیر اعظم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یہ جو اب حال ہی میں آپ کے ذرائع نے بھی بتایا، میرے ذرائع نے بھی بتایا کہ یہ لوگ پیسہ اکٹھا کر کے یہ بھاگنے کے چکر میں
اب یہ بھاگ رہے ہیں یہاں سے پیسہ لے کے، منی لانڈرنگ کے ذریعے انہوں نے جتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے وہ باہر پیسہ، عمران خان ہمارا وزیر اعظم، وہ جو باہر سے پیسہ منگوا رہے ہیں روشن ڈیجیٹل سے، اور یہاں سے یہ لوگ، یہ مافیا یہاں سے منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ باہر بھیج رہے ہیں. ہم ان کا انویسٹیگیشن کی جائے ان کی، اور ان سے پوچھا جائے کہ اتنا پیسہ جو ہے آپ کے یہ جائیدادیں، گاڑیاں، یہ وہ سارا، ان سے پوچھا جائے کہ پہلے یہ پکوڑے بیچتے تھے اور اب ان پہ اربوں روپیہ ان کے پاس کہاں سے آ گیا، اربوں روپے کی ان عمارتیں کھڑی کر دی ہیں. ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کیا یہ ایف آئی اے سو رہی ہے، نیب سو رہا ہے؟ کہاں گئے منی لانڈرنگ کیس؟ ایک غریب آدمی کے منی لانڈرنگ ہو جاتی ہے. ان کے ذرائع پوچھیں ان سے پیسے کہاں سے آئے ہیں. ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں، جو ان کے پارٹنر، ان سے پوچھیں کہ ذرائع ان کے پیسہ کہاں سے آیا، سب کچھ سامنے آ جائے گا. آپ کے اس سوال پہ کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے بات کی منی لانڈرنگ کی، اوورسیز پاکستانیوں کا جو پیسہ پاکستان میں آ رہا ہے، جو یہ سوسائٹی مافیا ہڑپ کر رہے ہیں، ان کے آپ کو پتہ ہے مختلف ممالک میں بہت اچھا آفس موجود ہیں. آیا کہ وہ پیسہ منی لانڈرنگ سے یہاں آ رہا ہے، وہ پیسہ کس طریقے سے یہاں آ رہا ہے؟ ان کے پاس جو کھڑبوں روپیہ جمع ہو چکا ہے، عمران خان صاحب ایک خاندان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شریف فیملی کے پیچھے. ان کو ان کی سب منی لانڈرنگ نظر آ رہی ہے، غریبوں کو نہیں نظر آتا. عمران خان غریب نظر نہیں آ رہے. سیاست سے بالا تر ہو کر اگر ان 5-6 سوسائٹیوں کے مالکان کی منی ٹریل نکلوائیں تو پاکستان کے اندر آپ کو پتہ لگے کتنے بڑے لیول پہ گپلے اور نصر بازیاں ہو رہی ہیں. اور یہ جو افسران آر ڈی اے کے اندر تعینات ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کا بھی ریکارڈ نکلوا کے چیک کریں کہ یہ لوگ جو پہلے موٹر سائیکلوں پہ اور ٹیکسیوں پہ دفتر آیا کرتے تھے، آج ان کے پاس اتنی بڑی گاڑیاں، اتنے بڑے لائف سٹائل، یہ کہاں سے ان کے پاس آئے؟ ان کے پاس 4-5 لاکھ روپے کے تو آئی فون اٹھائے ہوئے ہیں. ان کے تو نخرے نہیں مان کیے جاتے. لوگوں کے ساتھ تو یہ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ان کے وہ ملازم ہیں. کوئی بھی بندہ آج کل ون ونڈو آپریشن. میں آپ کو بتاؤں، ٹاپ سٹی کی بات سن لیں. انہوں نے بھی اربوں روپے کے درخت کاٹ کے وہاں سب کچھ کر دیا. اس نے اور میڈیا نے دکھایا اس کو، میڈیا نے اس کو پروموٹ کیا، سونے کی گاڑی منگائی. کیا یہ پرنس کریم آغا خان کے خاندان سے ہے؟ میں بتاؤں یہ کون ہے؟ کراچی سے بھاگ کے آیا ہے محیط، اور کیا کرتا تھا وہاں؟ اور یہ زمین کس کی تھی؟ ایک عورت کی. ان کو انہوں نے ملک بدر کیا. اس میں میں ایک دن پوری سٹوری کروں گا میں اس کے اوپر. میرے پاس سارے ثبوت ہیں، ان کے زمین کے کاغذات موجود ہیں. گاڑیاں ان کی دیکھ لیں کتنی ہیں. یہ سب گاڑیاں ایف آئی اے کو ضرورت ہوتی ہیں تو وہاں ان کی گاڑیاں جا رہی ہیں، میڈیا کو ضرورت ہوتی ہے تو وہاں ان کی گاڑیاں جا رہی ہیں، کھانے جا رہے ہیں، سب کچھ جا رہا ہے. یہ اتنا کچھ انہوں نے منہ بند کیے ہوئے سارے. اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عمران خان، آپ سب سے حصہ لینا شروع کر دیا آپ نے. پہلے تو آپ کا یہ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ جی آپ کا وہ اے ٹی ایم ہے اپنا ترین علیم خان. کیا آپ سوسائٹی والوں کا بھی پیسہ، غریبوں کا پیسہ، اوورسیز کا پیسہ بھی آپ نے کھانا شروع کر دیا ہے؟ آپ وزیر اعظم پاکستان ہے، خدا کا خوف کریں، آپ نے مرنا ہے. یہ جو ہے نا ریاست مدینہ ایسے نہیں تھی ریاست مدینہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ انہوں نے پیسہ کیسے اکٹھا کیا ہے؟ کس طرح انہوں نے درخت کاٹے جو آپ نے اپنا سونامی آپ نے شروع کی ہے؟ اربوں روپیہ آپ نے درختوں پہ لگا دیا. وہ درخت یہ کاٹتے جا رہے ہیں، آپ لگاتے جا رہے ہیں. اور انہوں نے ساری گرینری جتنی بھی اسلام آباد پنڈی کی تھی ساری ختم کر دی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کو کوئی بتا نہیں رہا. ان سے کوئی نہیں، ان کو پتہ ہے سارا. آپ جذباتی ہو گئے ہیں. کرپشن پہ بات ہو تو آپ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. آپ کا دکھ میں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ غریبوں کا پیسہ آپ کی زندگی صحافت میں گزر گئی ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے کئی حکومتیں آتی دیکھی ہیں، جاتی دیکھی ہیں. ڈکٹیٹر کے دور میں بھی آپ نے مارے کھائی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں. میں سمجھتا ہوں، لیکن اس بات پہ میرے ذہن میں ایک ایشو آیا ہے. آپ کو پتہ ہے عبداللہ سٹی کا جو مالک ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کا راولپنڈی میں ترجمان ہے. ایسے ہی جی. اب بتائیں آپ گورنر پنجاب کا جو ہے سرور صاحب، وہ تمام جعلی سوسائٹیوں کے مالکان کو بلاتے ہیں اور اپنے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں. ٹھیک، ان کو نظر نہیں آ رہا. کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے. یہ وہ گورنر ہے جو نون لیگ کے دور میں استعفیٰ دے کے گیا تھا اور جس نے کہا تھا کہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے کہنے پہ استعفیٰ دے رہا ہوں کہ پاکستان میں کرپشن کا بازار گرم ہے.
میں کیا جواب دوں گا یو کے جا کے؟ بھٹی صاحب آپ مجھے بتائیں، آج یہ نوسربازوں کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں کھنچواتا ہے. بالکل یہ نوسر، یہ اسی لیے گورنر صاحب جو ہے نا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے سوسائٹیوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی. 10 سوسائٹیوں کا مال جو ہڑپ کر رہے ہیں گورنر صاحب. ابھی ایک ایشو آپ دیکھیں، یہ اسلام آباد میں 3-4-5 دن پہلے مرڈر جو ہوئے ہیں، ماڈل ٹاؤن والے لوگوں کو قتل کیا گیا بے دردی سے، انتظامیہ پوری ان کی قتل ہو گئی. اب جن لوگوں کا وہاں پہ پیسہ تھا وہ کہاں گیا؟ ختم، برباد. اس کے ساتھ پارک ویو سوسائٹی ہے، ان کے خلاف بات اس لیے نہیں میں کرتا کہ بڑے ٹی وی چینل کے مالک ہیں وہ، اب ٹھیک ہے، اب وہ میڈیا کے ایک ٹائکون بن چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کا اور ان کا آپس میں ایشو چل رہا تھا، پوری کی پوری انتظامیہ بس رڑے میدان کھڑے کر کے اڑا دی. اس پاکستان میں قانون نام کی چیز جو سب ختم ہو چکی ہے. کوئی نہیں، ٹھیک ہے. لا قانونیت. اگر ہم اداروں پہ آتے ہیں، اینٹی کرپشن کے اندر ان کے اپنے ایجنٹ موجود ہیں جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کسی کے خلاف درخواست لائیں، انکوائری ہائر کروائیں، اتنے پرسنٹ آپ کا، اتنے پرسنٹ ہمارا. جو ابھی موجودہ اینٹی کرپشن کی انتظامیہ ہے یا یہ جو کیسز ان کے پاس زیر التوا ہے، کھنیال ہوم پہ میں بات کرتا ہوں، اس نے ایک نام سے 7 سوسائٹیاں بنائی ایک جگہ پہ. بنانے کے بعد نثار افضل کا رقبہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے وہ نیب زدہ زمین ہے، نیب میں پلج ہے، ابھی اس نیب کورٹ نے سزا ہو گئی. آپ مجھے بتائیں سوسائٹی میں کھنیال ہوم، نمیدہ، خیبر گارڈن، مختلف 2-3 اور نام، ان کی سزاؤں سے وہ جو لوگوں کا پیسہ ہے وہ کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا؟ آیا کہ عمران خان صاحب بیچاروں کا چولہا کیسے ہوگا؟ تجمل صاحب ان کے بند کرنے سے، ان کو کرنے سے، اسی لیے ہم چیخ رہے ہیں. اے وزیر اعظم پاکستان، ہم چیخ رہے ہیں آپ سے، آپ نے مرنا بھی ہے. آپ پہلے کی طرح، آپ پہلے جتنے بھی گزر چکے ہیں حکمران، آج دیکھو کس حالت میں ایک حکمران ایک پردیس میں بیٹھا ہوا ہے اور کلپ رہا ہے، اور آپ کا وہ وقت نہ آئے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ بھی بھاگیں یہاں سے اور آپ کی حالت مشرف جیسی ہو، آپ کی حالت ضیاء جیسی ہو. خدا کے لیے آپ سوچیں اور ان کا کلا کما کریں اور ان کے خلاف انکوائریاں کرائیں، ان کو پکڑیں اور ان کا جو ہے پروگرام بند کریں، ان کو ECL میں نام ڈالیں. ان کا پروگرام کا وقت تھوڑا شارٹ ہے، 1 منٹ میں اس کو کلوزنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اگر احتساب شروع کیا جائے، کہاں سے کیا جائے اور کس سے کیا جائے؟ وہ جیسے کہا تھا نا، میں کس کے ہاتھوں پہ اپنا لو تلاش کروں، وہ فکرہ مجھے یاد آتا ہے کہ یہاں پر بھی وہ کس سے انصاف لینا، یہ پبلک جائے، عام آدمی کہاں انصاف لینا جائے. اس کے اوپر آپ مجھے چند اپنا آخری 1-2 منٹ کا تجزیہ دیں. اب دیکھیں جی، اپنا جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہے، ریاست مدینہ والے، ان سے تو اب ہمیں کوئی امید نہیں ہے. اب نیب تھا، نیب پہ اس لیے کوئی امید نہیں کہ نیب ان کے کام کر رہا ہے جن کے ہاں سے پیسہ نہیں پہنچتا. FIA ان کے کام کرتی ہے جہاں سے ان کو پیسہ نہیں پہنچتا. تو اب ان اوورسیز پاکستانیوں کا خدا حافظ ہے، ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے، ایک وہ ہے عدلیہ. چیف جسٹس آف پاکستان سے اب میں اپیل کروں گا کہ وہ اس پہ سموٹو ایکشن لیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ ان لوگوں کا پیسہ جو آپ نے لوٹا ہے اربوں روپیہ، وہ کدھر ہے. اس پہ سموٹو ایکشن لیں. اور جنرل باجوہ صاحب دوسرے بندے ہیں جن سے امید لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، انہوں نے کہا تھا اور کارروائی شروع ہوئی، دب کے رہ گئی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے ریٹائرڈ افسران ہیں، اگر کسی سوسائٹیوں میں ملوث ہیں، کسی ایسے ناجائز کاروبار میں ملوث ہیں، ان کو سامنے لایا جائے. آج تک کوئی سامنے نہیں آیا. بھٹی صاحب، یہ 2 بندے رہ گئے ہیں. اگر یہ ادارہ چیف جسٹس آف پاکستان اور باجوہ صاحب، یہ دونوں ان کی زخموں پہ، اوورسیز پاکستانیوں کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتے ہیں. اگر انہوں نے نہ رکھا تو یہ بھی خدا کے ہاں جواب دیں ہوں گے. جی ناظرین، پروگرام ریئل ٹاک میں آپ کا میزبان افتخار علی بھٹی ود عارف چودھری کے ساتھ حاضر خدمت تھا. جیسا کہ چودھری صاحب نے اپنے پروگرام میں کرپشن کے اوپر آواز اٹھائی ہے،
امید کرتے ہیں اندابی چودھری صاحب اپنے پروگراموں میں کرپشن کے خلاف آواز اٹھائیں گے تاکہ پاکستانی عوام کے ساتھ یہ جو گنونا کھیل ہو رہا ہے یہ نہ ہو۔ آج تک کے پروگرام میں اپنے میزبان افتخار علی بٹی کو اجازت دے، انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے مسئلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔